وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 103 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 22 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. کلمت وَإِذَا میں حرف دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت رأیت میں یہاں را پہ زبر ہے تو یہاں حرف را کا حکم ہے تفخیم. ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت ثم میں ثا پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. پھر میم پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہم حرف المیم کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف المیم ہے تو یہ 2 میم ہے، میم ساکن اور میم متحرک. کلمت نعیمن میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے ادا کریں گے. میم پہ تنوین زبر ہے پھر حرف الواو ہے. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نعیما وملکا. کلمت ملکن میں لام پہ جزم ہے تو ہمیں حرف اللام کو ظاہر کرنا ہے. پھر یہاں کاف پہ تنوین زبر ہے اور اس کے بعد حرف الکاف آتا ہے. کلمت کبیرہ میں کاف حروف الاخفاء میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہمیں یہاں تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. وَمُلْكًا كَبِيرًا. کلمت کبیرہ میں آخری میں را پہ تنوین زبر ہے تو یہاں را کا حکم ہے تفخیم. ہم را کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. اگر ہم یہ آیت پہ رکے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں را کو اور مد الف کو دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. کبیرا. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. کلمت سندس میں یہاں نون ساکن ہے پھر حرف دال ہے. دال حروف الاخفاء میں سے ہے تو یہ حکم کو ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. سندسن. آخری میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے پھر حرف الخا ہے. خا حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. سندسن خضرن. کلمت خضرن میں یہاں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. خا حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. پھر حرف الضاد ہے. بات کو ہم زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا کریں گے. بات بھی حروف التفخیم میں سے ہے لہذا ہم حرف الضاد کو بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کریں گے جو کہ اس پہ جزم ہے لہذا ہمیں حرف الضاد کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں را پہ تنوین پیش ہے پھر حرف الواو ہے تو یہاں حکم ہے ادغام بغنہ. ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. خضر و استبرق. کلمت و استبرق میں یہاں با ساکن ہے تو با کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا لہذا ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے و استبرق. آخری میں ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو قاف پہ جزم سے روکیں گے تو یہاں قاف کا بھی حکم ہوگا قلقلہ
لہذا ہم حرف القاف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، اور اگر یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو جو کہ اس پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف الواو ہے تو یہاں حکم ہوگا ادغام بغنہ، ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کلمت حلو میں ہا پہ اور لام پہ پیش ہے تو ہم یہ دونوں پیش کو ظاہر کریں گے اور ہا کو حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے، اور لام پہ تشدید ہے لہذا 2 حرفی کے برابر ہم حرف اللام کو پڑھیں گے۔ آخر میں واو پہ مد کا علامہ ہے تو یہاں مد جائز منفصل ہے۔ مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت من فضة میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں حرف الضاد پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں بات کو پڑھنا ہے۔ کلمت سقاہم میں یہاں قاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے جو کہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ وسقاہم۔ کلمت شرابن کے آخر میں با پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الطا ہے، طا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے جو کہ طا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں غنہ کو اور طا کو دونوں کو موٹی آواز میں ادا کرنا ہے۔ شرابا طہورا۔ آخر میں ہم کلمت طہورا پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ کلمت جزاءً میں یہاں مد ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو ہے تو یہاں حکم ہے ادغام، ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ کلمت سعیکم یہاں حرف العین ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے۔ آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مشکورہ میں، یہاں ادغام متماثلین صغیر ہوا تو ہم پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے ایک ہی میم پڑھیں گے غنہ اور تشدید کے ساتھ۔ سعیکم مشکورا۔ کلمت مشکورہ میں یہاں شین ساکن ہے تو ہم حرف شین کو ظاہر کریں گے اور اسے زبان اور اوپر کے تالوں کے درمیان سے ادا کریں گے۔ آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ اب آپ سورۃ الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ مشروب پلائے گا، فرمائے گا یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت ہمارے ہاں مقبول ہوئی۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔